نظر دینے کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھائیں۔ کیا مچھلی پر یا کسی بھی کھانے پر یا مٹھائی پر نظر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ عمل ہمارے کسی امام نے انجام دیا ہے؟ یہ سوال جو کیا گیا اس میں سب سے پہلی چیز جس کی وضاحت ضروری ہے وہ لفظ نظر ہے۔ وہ نظر جو سوال میں شامل ہے اور وہ نظر جو شریعت اور فقہ میں ہے، دونوں میں زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ شریعت اور فقہی زبان میں جو نظر ہوتی ہے اسے ہم اپنی محلی زبان میں یا اردو میں اسے منت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ہم منت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا خدایا، تو ہم تیری راہ میں اتنا صدقہ دیں گے یا 2 رکعت نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے یا فلاں نیک کام انجام دیں گے، بالآخر منت ہے۔ اسی کو فقہ میں اور شریعت میں نظر سے یاد کیا گیا، اور نظر کہتے ہیں فقہی زبان میں، شرعی زبان میں۔ اور نظر اگر منت یا نظر پوری ہو جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، یعنی آدمی پھر اس کے اوپر اگر پورا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شرعی حیثیت اس کی۔ اب یہ سوال جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو نظر کا کنسپٹ ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار قل اللہ پڑھ کر کے کسی معصوم کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں، اپنی اطلاع کے مطابق اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں مجھے کہیں نہیں ملا یہ طریقہ کہ اس طرح سے کسی چیز کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کے پڑھ کر کے اسے ہدیہ کریں، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو۔ لیکن چونکہ اسلام میں اطعام کا بہت ثواب بیان کیا گیا، شریعت میں بہت تاکید کی ہے اسلام نے اطعام کے اوپر۔ سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اطعام کی رہی ہے، رسول اللہ سے لے کر کے دوسرے تمام معصومین، ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ اطعام کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا کھلانے میں بھی اچھے سے اچھا آدمی کھلاتا ہے، تو اطعام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے یہاں کا ایک ٹریڈیشن ہے، رسم ہے یہ نظر والی، تو ظاہر کوئی قباحت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی ایک راستہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت حاصل کرنے کا، ان سے متوسل ہونے کا۔ آپ کربلا جاتے ہیں، 40 کی پیدل واک میں جاتے ہیں، آپ دیکھیے یہ جتنے کھانے ہوتے ہیں، یہ مجلسوں میں آپ تبرک تقسیم کرتے ہیں، ہم اسے تبرک کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نام حسین کے اوپر ہے سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ وہ امام حسین اسلام کا جو ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں وہ بھی نظر حسین، نظر ہم نے کیا، یعنی مجلس ہم نے کیا، بعد میں جو تقسیم کر رہے ہیں ہم، چاہے کھانا ہے یا جو بھی چیز تبرک کے طور کے اوپر، وہ امام حسین اسلام کی نظر کیا، ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہ جو پیش کیا ہے ہم نے معنوی طور کے اوپر، اسی کو ہم لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہ آیات اور سورہ پڑھی جاتی ہیں، اچھی چیز ہے، اسی بہانے انسان ایک ختم قرآن کرتا ہے، 3 قل اللہ پڑھ رہا ہے، ختم قرآن کا ثواب اس کو مل رہا ہے، سورہ حمد پڑھ رہا ہے، 7 مثانی، اس کا پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اہل بیت بھی ہیں، قرآن کریم بھی ہے، دونوں کو ہم نے ایک ساتھ اکٹھا کر لیا، تو اس اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پوچھا گیا کسی معصوم نے کیا ہے نہیں کیا ہے، چونکہ یہ پیٹرن صرف ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے اور سماج میں پایا جاتا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ صرف ہمارے یہاں ہے، اہل بیت اطہار کے یہاں یہ طریقہ نہیں ملتا۔ میں نے اس چیز کو عرض بھی کیا، اور اب سوال یہ بچتا ہے کہ برابر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیک ہے، بسکٹ ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، ان چیزوں کے اوپر تو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل نظر ہے، ہم اسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ تو قطع نظر کے ہر وہ چیز ہم جو خود کھانا پسند کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کو بھی وہی کھلائیں۔ ہر وہ چیز جسے ہم اچھی غذا سمجھتے ہیں، بہت معیاری کھانا سمجھتے ہیں، اگر مچھلی ہماری نگاہ میں اچھے کھانوں میں شمار ہوتی ہے تو ہم مچھلی کھلا سکتے ہیں۔ اگر انڈا، کیک، بسکٹ ہم معیاری سمجھتے ہیں تو ہم دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ مچھلی وغیرہ یہ سب اچھی چیزیں ہیں، مچھلی ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں۔ البتہ کیک، بسکٹ آج کا ماڈیفائڈ زمانہ ہے، لوگوں نے اس کو بھی ماڈرن کر دیا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کوئی بھی چیز جو انسان خلوص سے انجام دے، خلوص سے پیش کرے اہل بیت اطہار کی خدمت میں۔ اہل بیت اطہار آپ کے سامان نہیں دیکھتے، وہ آپ کی نیت اور آپ کا خلوص دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر، کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔